لپیٹنے پتہ نہیں. تو اس بیچارے کو جی مٹنس بھی پہنا دیے, ساکس بھی پہنا دیے. تھوڑی دیر بعد آئی ریئلائز کہ اس کے نا ریشز ہونے شروع ہوئے ہیں, اور وہ صرف ریشز نہیں تھے, گھموریاں ایک چیز ہوتی ہے جو گرمیوں میں لو جب چلتی ہے نا تو چھوٹے چھوٹے دانے اس بچے کے منہ پہ ہونا شروع ہوا, اس کی پوری باڈی میں ہونا شروع ہوا. اینڈ دین وہ ویسے بھی کوئی اتنا ہیلدی بیبی نہیں تھا, لیکن بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں ایک سویلنگ ہوتی ہے. وہ اگلے دن جب سویلنگ نکلی نا تو وہ کوئی چھوٹی سی ایک چیز ہو گئی, ایک لال رنگ کی چھوٹی سی چیز ہو گئی. اور میں دیکھوں, اچھا مجھے سب نے کہا بچے کو شاور دینا ہے. آئی فورگاٹ کہ میرے سٹچز لگے ہوئے ہیں. میں زمین پہ بیٹھی کیونکہ وہ امی نے سکھایا تھا پیروں پہ بچے کو لٹا کے آپ نے شاور دینا ہے. جب میں کھڑی ہوئی ہوں تو میرے سارے ٹانکے یوں کھل گئے. اینڈ دین ER گئی میں ٹو گیٹ مائی سٹچز. سنا بٹ یو یا اتنی بوکھلائی ہوئی تھی, مطلب بوکھلائی ہوئی بھی تھی, بٹ ہاں ٹھیک ہے ایک ٹائم لگا, وہ بچہ اتنا پریشیس تھا. لیکن آپ کو کسی نے مطلب منع نہیں کیا کہ سنا مت بیٹھو, مت ایسے نہیں اس کو نہلانا, ہم نہلا دیتے ہیں. جب آپ فرسٹ ٹائم مدر ہوتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی ڈاکٹر کے بچے ہیں, آپ کو سب پتہ ہے, آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے. اور امی تو اولڈ فیشنڈ امی ہیں. ساس تو ایویں بولی, ان کو کیا پتا, انہوں نے تو 1901 میں بچے پیدا کیے تھے, انہیں کیا پتا. اچھا ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم مائی مدر ان لا واز لائک بیٹا تم نہ کرنا. میں نے کہا نہیں میرا بچہ ہے, کسی اور کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, میں کروں گی. وہ جی ٹانکے کھل گئے. عید والے دن ہم یار بھاگے, لگ گئے ٹانکے, سارا کچھ ہو گیا. سیکنڈ ڈے آف عید بچہ عجیب سا, اس کی شکل خراب بالکل. کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی اس کے اب کپڑے اتار دیں. پھر یار بھاگی, اس کو مٹنز وغیرہ سارے ویسے پہنائے ہوئے, کیونکہ بچے کے ناخن ہوتے ہیں نا تو وہ اپنا منہ نوچ لے گا. تو ساری والداؤں نے کہا کہ جی اس کو آپ مٹنز پہنائیں, بچے کو ساکس, بچے کو ٹھنڈ لگتی ہے. سیکنڈ ڈے آف عید اگین یار, کیونکہ بچے کی حالت عجیب, وہ گرم اسکن نہیں ہو جاتی آپ کی, گرمی سے ہیٹ آپ کی اسکن پہ آ جاتی ہے. تو مجھے وہاں پہ جو ایمرجنسی میں ڈاکٹر تھی انہوں نے کہا آپ کا دماغ خراب ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں وہ کس انسان نے کہا ہے کہ اتنا بچے کو آپ کور کریں, اس کو ننگا کریں, آپ اس کو کھولیں. خیر پھر اللہ کر کے اس کو جو ہے وہ اتنے چھوٹے بچے کو ہم نے ہائیڈروکورٹیزون کی جو کریمز ہوتی ہیں وہ لگانی پڑی, کیونکہ وہ اس کی اتنی بری کنڈیشن ہو گئی تھی, اتنے برے ریشز اور گھموری دانے یہ وہ. خیر اس کے بعد جی میں گروو میں آنا شروع ہوئی کہ نہیں یار آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف مائی سیلف. گوند کھاؤں گی تو موٹی ہو جاؤں گی, پنجیریاں تو کھاؤں گی نہیں. اس کے بعد نیکسٹ واز کہ جو سب سے امپورٹنٹ بات جو ہم ماؤں کو نہیں سکھاتے, اور ہمارے پاس بڑے محدود ڈاکٹرز ہیں اس کے, کہ بچے کو دودھ کیسے پلانا ہے. آپ اوپر سے سیکھ کے نہیں آتے کہ بچے کو لیچ کیسے کرنا ہے. اور اس کے ہمارے پاس ہارڈلی اینی ڈاکٹرز ہیں پاکستان میں, سوائے ایک بڑا ہسپتال آغا خان میں. انہوں نے 3 دن ہم رہے نا ہاسپٹل میں سنا. For all the mothers جو مائیں بن رہی ہیں, آپ جو ہاسپٹل میں جس ٹائم پہ ہیں نا, اس میں آپ یہ نہیں کریں کہ بچہ نرسری میں اور آپ ریلیکس کریں, آپ بالکل ریکور کریں بچے کو. اگر آپ مدر فیڈنگ مدر ہیں, اتنی اچھی نرس اور جو ٹیکنیکس انہوں نے الحمدللہ مجھے بتائی, میرے لیے وہ بیسٹ تھا. بالکل, ورنہ میری وہ اسٹرگل نہ کوئی 6 گنا زیادہ ہوتی, اور میرا وہ ڈپریشن, کیونکہ جب بچہ نہیں ماں سے وہ کر رہا نہیں پی رہا, مطلب کہ بابا بھی گئے, بچہ تو آیا, میں کیسے آیا, اور میں تو اچھی ماں نہیں. یہ دنیا میں آپ کے لیکٹیشن ڈاکٹرز ہوتے ہیں ایکسپٹ انفارچونیٹلی آور کنٹری میں. اب آپ بچے کو دیکھ رہے ہیں, آپ نے کیسے کیا کرنا ہے, آپ کو سمجھنا ہے. دیٹ واز مائی بریکنگ پوائنٹ. آئی یوزڈ ٹو کرائی, بچہ نہ کھائے, بچہ نہ پلاؤں کیسے, وہ روئے, اس کا ظاہر ہے پیٹ ہی نہیں بھرا, تو وہ بچہ روتا تھا. پھر سب نے کہا ٹافی دے دو, ٹافی دے دو. اچھا آپ کے ذہن میں یہ بھی بٹھا دیا ہوا ہوتا ہے بڑے بزرگ نے کہ نہیں ماں پلائے گی دودھ, ٹافی دینے والی تو اچھی ماں نہیں ہوتی, پاؤڈر والے ڈبے میں تو جان ہی نہیں ہوتی, بچے کی تو امیونٹی نہیں بنے گی. خیر یہ اسٹارٹ ہوا. اچھا اس پوائنٹ تک میں اس لیول پہ آ چکی ہوئی تھی, نیگیٹیوٹی میری وہاں سے اسٹارٹ ہوئی تھی کہ میں نے کسی کی نہیں سنی. اٹس مائی چائلڈ, آئی ول ڈیسائڈ وٹ آئی ہیو ٹو ڈو ود ہم. اس طرح روٹین. اچھا میرے بیٹے کا سب سے اچھی میری پلس پوائنٹ تھی کہ وہ رات کو سوتا تھا, رات نہیں جگاتا تھا وہ مجھے. میری جو لائف اسٹائل تھی بفور مائی سن واز کہ میں پوری رات جاگتی تھی. آئی یوزڈ ٹو پلے کارڈس, اسکریبل کھیلنے پوری رات, 2 دن ہو جاتے تھے. میں اور مناد گھر نہیں جاتے تھے, یا پتے کھیلنے یار مزہ آ رہا ہے, چلو چیس کی وہ ہو جائے. تو وہ اچانک سے یہ ہوا کہ میری زندگی میں ایک روٹین بن گئی. یہ بڑے بہت عقل مندی کی بات کرتے ہیں, جب بچہ سوئے آپ بھی سو جائیں, لیکن نہیں, ہمیں تو بچے کو دیکھنا ہے, ہم تو ایکسائٹیڈ ہیں. تو
یہ سارا ہوتا رہا وہ میرے اندر بلڈ اپ ہوتا رہا. اچھا بائی دا وے مجھے اس وقت پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا لفظ نہیں پتا تھا جب مجھے ہوا. I didn't know what that was کیونکہ پیرنٹس کو نہیں پتا ہوتا. میرے ماں باپ کو پاکستان میں کسی کو ہوتا نہیں ہے نا, and even my پاکستان میں یہ صرف امریکہ میں ہوتا ہے, because they're not یہاں پہ نہیں women. ہوتا, اور یہ امیروں کے مسئلے ہیں, ہم غریبوں کے مسئلے. پھر میں نے ریئلائز کیا کہ میں ہر وقت نا روتی رہتی تھی. started crying for no good reason. بیٹھی میں رو رہی ہوں, میں نہ چاہتی کیا ہو گیا, کیا تکلیف ہے, سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. میرے بیٹے کی 3rd month کی اپوائنٹمنٹ تھی اور میری گائنیکالوجسٹ سے اپوائنٹمنٹ تھی, تو میں اپنی والدہ کو بھی لے گئی ساتھ میں. میری امی نے کہا کہ مجھے نا کچھ پرابلم ہو رہی ہے ان مائی رائٹ بریسٹ. میں کہا چلے میں گائنیکالوجسٹ کے پاس جا رہی ہوں, دکھا دیتے ہیں. ان کا نارمل الٹرا ساؤنڈ ہوا, اس میں سسٹ آیا. انہوں نے کہا کہ دس از ناٹ لکنگ گڈ, ٹیک اپ فار اے میمو. میمو ہوا, سارا کچھ ہوا, پتہ چلا میری اماں واز ڈائگنوزڈ ود stage 4 کینسر. stage 4 cancer which was spread spine میں, kidney میں, lung پہ, and was normal breast cancer. تو اس وقت my mother-in-law is an amazing human being. میں جب کسی بھی شو پہ جاتی ہوں میں اپنی ساس کی ضرور تعریف کرتی ہوں. وہ پوائنٹ آیا کہ میں اپنی والدہ کے گھر موو ہو گئی کیونکہ ان کی ٹریٹمنٹ اپوزٹ اسٹارٹ ہوئی تھی. دے اسٹارٹیڈ ود کیمو, then the mastectomy and then the radiation. So میں اپنی امی کے یہاں موو ہو گئی. میرا بچہ چھوٹو سا تھا. I took him away from his father as well, which was very cruel, but I moved to my mother's house کہ امی کی نرس نہیں کرے گی, میں کروں گی, واحد بیٹی ہوں, میں کیوں نہیں کروں گی. وہ میں گھٹتی گئی, وہ نکلا نہیں گئی. میرے 2 بہن بھائی اور ہیں, وہ یہاں نہیں ہوتے, تو میں گھٹتی تھی کہ امی, مطلب آپ فیل نہیں کر سکتے کہ آپ کے پیرنٹس چلے جائیں گے, یا وہ سوچ ہی نہیں آپ کے اندر آتی نا جب تک آپ کو ہٹ نہیں کرتا. اور وہ میرے منہ پہ جیسے نا اوپر سے تماچا آیا تھا کہ او مائی گاڈ سنا, یہ تو عورت جا رہی ہے تمہارے ہاتھ سے. فرسٹ کیمو, سیکنڈ کیمو, she started losing her hair. And I still remember نائل کو میں دودھ پلا رہی تھی and my mother came out of the bathroom and انہوں نے اپنا سر شیو کر دیا تھا. بال جھڑتے تھے تو کہتی وہ تمہارا بیبی بہت چھوٹا ہے نا, تنگ ہوگا. وہ میرے ہاتھ سے ہوتی تھی. I'm so sorry, so sorry. تو ایک طرف میں ہوتی تھی, بیچ میں نائل ہوتا تھا, سائڈ میں امی ہوتی تھی. اچھا ان کے سامنے I used to portray کہ I am so strong, doesn't matter. نائل کو میں نے ٹاپ فیٹ پہ ڈال دیا, میں نے کہا میں نہیں کر سکتی کیونکہ دماغ ہی نہیں چلتا ہوتا تھا. ماں جا رہی ہے ایک طرف سے آپ کا بیبی ہے. اینڈ تو پھر یو نو شی شیپڈ ہر ہیڈ آف, اینڈ وہ بھی میں نے ڈیل کیا. میں نے کہا نہیں یار امی آپ تو بڑی کول لگ رہی ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ آپ بالڈ ہو کے اتنی ہاٹ لگیں گے, یو نو. اینڈ دین وہ جب ساری چیزیں اکٹھی ہوئی نا, تو آئی ریئلائز کہ آئی اسٹارٹڈ ہیٹنگ مائی ہسبینڈ. لائک وہ گھر آتا تھا مجھ سے ملنے, اینڈ اللہ اس کو زندگی دے, he's a great guy. مطلب میری جتنی کریپ اس نے لی ہے نا, اور میرا ڈپریشن واز فار 2 years, کیونکہ 1.5 سال تک آئی واز لائک نہیں کچھ بھی نہیں ہے, بکواس کریں سب, کچھ بھی نہیں ہے, ڈپریشن کیا ہوتا ہے, بکواس بات ہے. He used to come and I used to say کہ پلیز جاؤ یہاں سے, stop annoying me, you know, just go away. تو جو میری انگزائٹی, جو غصہ تھا کہ امی کو کیا ہو گیا, نائل پتہ نہیں صحیح پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا, اور یہ بڑا کوشچن ہوتا ہے ماؤں کے ساتھ, کیونکہ کوئی بھی آ کے نا آپ کو بول جاتا ہے کتنا کمزور ہے تمہارا بچہ, کتنا کمزور ہے, can you like see the situation I'm going through? No, they would say some very تو میں نے جو سب سے برا اپنے ساتھ کیا نا, I didn't take help, I stopped going out. وہ جو میری زندگی کے 2 سال تھے نا, میں گھر سے نکلتی نہیں تھی کہ اگر امی کو ضرورت پڑ گئی. اور نائل اور میرا ہسبینڈ وہ مجھ سے ہر دن آتا تھا ملنے کے لیے. I was like no. اس وقت مجھے یہ خیال آنے شروع ہوئے کہ شاید ہی از دا جڑ, I think I should take a divorce, I should just end it. Oh my God, because it's not working out for me. اتنا بڑھ گیا. نفرت ہوتی ہے نا, وہ نفرت بچے پہ نہیں نکل سکتی تھی, ماں پہ نہیں نکل سکتی تھی, تو وہ ایزی ٹارگٹ میرے لیے کیا تھا, شوہر, کیونکہ وہ بیچارہ چپ ہو کے میری سے بکواس سنتا تھا. اور میں صرف روتی رہتی تھی یار just go away, I don't want to talk to you, یہ وہ, without knowing کہ what I'm going through is depression. پھر مجھے one of my very close friends, she helped me, she was like Sana,
you're sounding very weird. क्योंकि आप suicidal भी आपके अंदर दिमाग में आती है कि यार मैं क्यों जिंदा हूँ, और मकसद क्या है मैं ही जड़ हूँ, बच्चा भी सही नहीं पल रहा, माँ भी नहीं ठीक हो रही, दिन ब दिन सेहत डिटोरिएट हो रही है, तुमने करा क्या है? तो she was like, Sana, I think you need to go to a shrink, and meaning I need to go see a psychologist, a psychiatrist. I went and I just broke down. आज तक मेरी जिंदगी किस दिशा में है मुझे समझ ही नहीं आ रही. बच्चे से प्यार बहुत है, लेकिन इतना प्यार है कि वो ऑब्सेसिव होती जा रही हूँ मैं कि कोई नाल को गोद नहीं उठाएगा, कोई नाल को ये नहीं करेगा, क्योंकि फियर बैठ गया था ना. अम्मी को मैं टच करूंगी, अम्मी का खाना सिर्फ मैं पकाऊंगी. मैंने जितनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो सिर्फ अपने सर ले ली थी कि नाइल को कोई नहीं टच करेगा, ना मेरी माँ को टच करेगा, उसका खाना मैं बनाऊंगी, अम्मी का खाना मैं बनाऊंगी, जो मैंने जिंदगी में करना है वो मैं करूंगी. क्योंकि वो सना यू सी वो जो तो पहले 2 मिसकैरेजेस हुए थे ना, उनका फियर ऐसे आया कि लाइक losing. मैं लिटरली मेरी वो कंडीशन थी कि नाइल को अभी भी कभी कभी मैं उठ के ना उसकी सांस चेक करती हूँ. हाँ पेट को नाक के आगे सांस आ रही है, थोड़ा सा लंबा सो जाते तो मैं देखती हूँ, पैनिक होता है कि या अल्लाह थोड़ा सा हो गया. वो मुझे तो लगता है वो अभी भी कॉट में ही है वो, जैसे कि एक छींक आ जाए नाइल को. पहले तो मेरा वो वाला कंडीशन हो गया था दीवानगी का कि नाइल को खांसी होती थी ना, मैं ER लेके जाती थी और कहती थी एडमिट करो इसको, सही करके दो मुझे. मतलब वो उस लेवल पे मेरा पागलपन पहुंच गया था. काम मैं कर नहीं रही थी, घर से बाहर नहीं निकलना, किसी से नहीं मिलना, फोन नहीं उठाना, किसी को मैसेज नहीं करना. नहीं, मैं गलत माँ हो जाऊंगी. वो रियलाइजेशन कब आई कि हाँ भाई मुझे जरूरत है अब देखने की, आई नीड हेल्प? When I started getting angry at my son only, झंझलाती थी, क्या मुसीबत है. जब आपके अंदर गुस्सा जब मेरा उस बच्चे पे निकलना शुरू हुआ ना, then I was like यार ये कुछ गड़बड़ है मेरे साथ. Went to the psychiatrist and she was like, listen तुम्हारा केस काफी ज्यादा आगे तक जा चुका है and you really need to talk it out. तो मेरी उस जमाने पे फिर जब मैं थेरेपी पे जाती थी तो started off with 2 days, then it ended on, not ended, in the middle I used to go 4 days a week. क्योंकि मैंने बोल दिया था मैं दवाइयाँ नहीं खाऊंगी. दवाइयों का मुझे लगता है कि वो आप पे टेपर ऑफ नहीं होती आपसे, आप फिर लग जाते हो. तो मैं रेगुलर थेरेपीज पे जाना शुरू हुई. And I think that was the best decision of my life. हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ पे इतना ज्यादा वो नहीं होता, फोकस नहीं होता. तुम्हारे घर में किसी ने बोला कि तुम किसी को बताना नहीं कि तुम थेरेपी पे जा रही हो? हाँ, या कुछ कि सबको लगे तुम पागल हो? पागल लोग जाते हैं थेरेपी पे. My mother-in-law is very cool. I love her the most in this world. But उनको भी लगता था कि बकवास कर रही है. What depression? पहली माँ बनी है. सारी माँ ने कहा कि हमने क्योंकि हमने तो छुच्छे निकाल दिए भाई, हमने तो 10 कर दिए, हमने तो इतने कर दिए. हमें तो कुछ नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हुआ होगा सना, उनको पता ही नहीं कि वो ये है. उनको रियलिटी चेक नहीं दी किसी ने, नहीं दी. एंड देन आज के ज़माने में अल्लाह का शुक्र है उस जमाने के हस्बैंड ज्यादा डिफिकल्ट थे मुझे लगता है, यू नो, क्योंकि उनका सिर्फ यही काम था कि दफ्तर जाना है और पैसे कमाने हैं. वो अगर बच्चे को गोद में, अब मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ जो बच्चे को गोद में खिला भी रहे हैं तो लोग कहते हैं वाह बेबी सिटिंग हो रही. भाई इट्स नॉट बेबी सिटिंग, इट्स पेरेंटिंग. इट इज, हाँ इट इज पेरेंटिंग. आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर फ्रॉम माय हस्बैंड, जिसके लिए मैं पूरी जिंदगी उसके लिए जो भी करूँ वो काम है. अ पर्सन हु नेवर रियली वाज इनटू किड्स was a hands-on father, still is a hands-on father. अल्लाह का करम है बहुत बहुत. मतलब अभी भी मैंने आज की रूटीन है कि नाइल को सुलाना उसने है. They have their romance, रात को 1 घंटा उन लोगों की बात होती है. लेकिन स्टोरी अब्बा बेटा या and it is so important. जो अभी भी अगर मैं किसी को छोटे तबके या बड़े तबके की बात नहीं कर रही, नॉर्मल घरों में भी मैंने देखा है कि अगर वो बेबी बैग उठा लेते हैं मर्द तो ओ माय गॉड के एहसान कर रहे हैं बीवी के ऊपर. बीवी बेचारी पागलों की तरह पीछे पीछे भाग रही होती है बच्चा उठा के, बेबी बैग. सना उसको लगे ना लगे, लेकिन जो लोग हैं ना वो उसको कहते हैं तू कैसा मर्द है, तू बैग उठा के